مکمل ناول شریک حیات۔ اپنے ولیمے والے دن وہ اپنی دوست کو بچانے کی خاطر پارلر سے ایک ہوٹل پہنچ گئی۔ کہاں ہیں آپ؟ سرد لہجے میں پوچھا گیا سوال جیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میں ایک ہوٹل جازم، میری دوست سمیرہ مشکل میں ہے، اسے میری مدد چاہیے، اسی لیے آپ جہاں کھڑی ہیں وہیں کھڑی رہے۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو آپ میرا وہ روپ دیکھیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ جاسم کی غسیلی اور خون جما دینے والی برفیلی آواز سنتی جیا کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مت چلا۔ میں یہاں موٹل کے باہر ہوں، ایڈریس؟ وہی سرد لہجہ۔ جیا نے فوراً ایڈریس بتایا۔ میں اندر نہیں گئی۔ جیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خود کو سنبھال کے رکھیے گا بیوی، ورنہ آپ کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا، وہ کار ڈرائیو کرتے جنونی انداز میں بولا تھا۔ جیا سر اس بات میں ہلا گئی۔ میری بات کا جواب دے، کیوں گئے آپ وہاں؟ پلیز ڈانٹے مت۔ جیا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے سے اپنی طرف جرحانہ انداز میں بڑھنے سے روکا۔ جازم نے اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑتے پیچھے کمر کے ساتھ لگاتے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے سینے سے آنٹ ٹکرائی کہ اگلے ہی پل وہ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا۔ بی جان، آپ کیوں ہلکان ہو رہی ہیں میرے لیے؟ جب وہ نہیں شادی کرنا چاہتے ہم سے تو آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ جیا نے اپنی نانی جان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے کہا۔ بیٹا، جازم شاہ سے بچنے سے آپ کا رشتہ طے ہوا ہے، اور اب جب سے رشتے کے نام دینے کا وقت آیا تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بی جان نے سختی سے کہا۔ بی جان، زبردستی کے رشتے زیادہ دیر پروان نہیں چڑھتے، آپ پلیز چھوڑیں یہ سب، اپنی صحت خراب کر لیں گی۔ جیا نے ان کو پیار سے کہتے موضوع کو ختم کرنا چاہا، لیکن بی جان خاموش تو ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی اپنے عمل سے باز نہیں آنے والی تھی۔ وہ ہر صورت میں جازم اور جیا کی شادی کروانا چاہتی تھی، تب انہیں سکون آنا تھا۔ فراز شاہ کی دو ہی اولادیں تھیں، رمیز شاہ اور ارجمن شاہ۔ ارجمن شاہ کی شادی انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے ریان سے کر دی۔ یوں تو شاہ خاندان کی بیٹی خاندان سے باہر نہیں بیائی جاتی، لیکن فراز شاہ نے دوستی اور اپنے بچوں کی محبت کی خاطر اس رسم کو بھی ختم کر دیا کہ شاہ خاندان کی بیٹی خاندان سے باہر نہ بیائی جائے۔ یوں تو شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی، لیکن اس شادی کو لے کے نہ صرف شاہ خاندان کی کچھ لوگ کو تکلیف ہوئی، بلکہ خاندان برادری کو بھی اس شادی سے اعتراض ہوئے۔ ریان خاندان کا اکلوتا وارث اور گاؤں کا سردار تھا۔ کتنے لوگوں کی نظریں اس پہ تھی کہ وہ ان کی بیٹی کو چنے گا اور وہ سردار کی بیوی بنے گی، لیکن ریان خان سے باہر شادی سب کو ہی تکلیف ہوئی۔ منہ سے تو کوئی کچھ نہ بولا، لیکن سازشیں چلی گئی۔ ان سازشوں کی نظریں میں دونوں خاندان ہوئے، دونوں خاندانوں میں پھوٹ پڑ گئی، دونوں خاندان ایک دوسرے کی جانی دشمن ہو گئے اور کچھ عرصے بعد لڑائی کی خبریں گردش کرنے لگی۔ کبھی ریان کی جانب سے تو لڑائیاں ہوتی تو کبھی رمیز کی جانب سے۔ چھوٹے موٹے جھگڑوں سے بات بڑھی تو دونوں ایک دوسرے کے جان سے مارنے کی دھمکی دے چکے۔ فراز شاہ اور ان کے دوست اقبال شاہ اس دشمنی کی وجہ سے نہ جان پائے، اور پھر ایک دن وہ ہوا جس کو کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ارجمن کے بھائی رمیز کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ میں رمیز کا انتقال ہو گیا، جس کا الزام ارجمن کے شوہر ریان خان پہ آ گیا۔ ایک طرف شاہ حویلی میں ماتم بچھا تھا تو دوسری خان کی حویلی کی بیٹے ریان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ اس سب میں سب سے زیادہ نقصان ارجمن کا ہی ہوا۔ ایک طرف بھائی کی میت پڑی تھی تو دوسری طرف شوہر ہاسپٹل میں تھا۔ اس کا جی چاہا خود کو ختم کر ڈالے، لیکن اس کی کوکھ میں پل رہی معصوم کلی، اس کا کیا قصور تھا؟ ارجمن کا لاسٹ منتھ تھا، ایسے میں اس کا بی پی شوٹ کر گیا۔ اسے وہیں ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں لے جایا گیا، جہاں اس نے ایک بچی کو جنم دیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کی خود کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی۔ ایک طرف بھائی کا جنازہ اٹھا تو دوسری طرف بہن کا۔ شاہ خاندان کے ساتھ خاندان میں بھی صف ماتم بچ گئی۔ اتنا سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی دونوں خاندانوں میں دشمنی کم نہ ہو رہی تھی۔ اس سب کو ختم کرنے کی آخری کوشش کی گئی تھی بی جان نے۔ بی جان جو کہ فراز شاہ کی بیوی تھی، شازیہ ان کی بہو، ان کے بیٹے رمیز کی بیوی، اور جازم رمیز شاہ ان کا اکلوتا پوتا ہوئی۔ بی جان نے بہت کوشش کر کے سب کو ایک دوسرے کے لیے منا لیا تاکہ یہ دشمنی مزید نہ آگے چل سکے، اور پھر انہی کی خواہش پہ سب نے 2 سال کی جیا ریان خان اور 8 سال کا جازم رمیز شاہ کا رشتہ طے کر دیا۔ ایک بار پھر سے رشتہ داری کو جوڑا جا رہا تھا، اور یہ ارجمن کی بھی آخری خواہش ہی تھی، جس وجہ سے ریان نے اس رشتے کی رضامندی دے دی۔ ریان ایک ٹانگ سے معذور تھا، وہ لنگڑا کے چلتا تھا۔ اس کے ٹانگ پہ جو گولی لگی تھی اس کی وجہ سے وہ اب ٹھیک طرح سے چل نہیں پاتا، لیکن اس کی جاہ و جلال کسی صورت کم نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ آج بھی شاہ فیملی سے پہلے کی طرح محبت نہیں کر سکا۔ دوسری طرف یہی حال شازیہ کا بھی تھا، وہ بھی ریان اور اس کے خاندان سے سخت نفرت کرتا تھا، لیکن صرف بی جان کی خواہش پر انہوں نے جیا اور جازم کے رشتے کی رضامندی دے دی۔
لیکن وہ دل سے راضی نہیں تھی، بلکہ دل ہی دل میں وہ بہت کچھ پلان کر چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بڑے بچے ہوتے گئے۔ جیا خان نے پٹھانی والا رنگ روپ نکالا جو جازم شاہ بھی اپنی مردانہ وجاہت اور خوبصورتی کی وجہ سے پورے شاہ خاندان میں مشہور تھا۔ جیا کے دل میں جازم کے لیے نہ نفرت تھی نہ محبت، وہ اپنی دنیا میں جینے والی لڑکی تھی، جبکہ جازم شاہ کے دل و دماغ میں شازیہ نے اس قدر زہر بھر دیا کہ اسے خان فیملی اور اس کے ہر فرد سے شدید نفرت تھی، اور اس نفرت کا اظہار آج 26 سال کی عمر میں جازم نے کیا، جیا سے شادی سے انکار کر کے۔ بیجان کی آنکھیں نم ہوئی گئی، بیٹا اور بیٹی گنوا کے اب وہ پوتا اور نواسی کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ جازم بھی اپنے بیٹے رمیز کو ڈھونڈتی تھی تو جیا بھی ارجمند کو۔ اللہ نے انہیں اسی صورت ان کی اولاد کو واپس کر دیا تھا، اس لیے وہ حوصلہ نہیں ہارے تھے، ورنہ کب کی ٹوٹ چکی ہوتی، اور یہی ان کی خواہش تھی کہ ان کا پوتا اور نواسی دونوں ایک ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں کے سامنے رہیں۔ رشتہ داری ہونے کے باوجود جیا بہت کم اپنے ننیال جایا کرتی، اور جب بھی گئی جازم سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے شازیہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جازم جیا کو ایک نظر بھی دیکھے۔ وہ معصوم پٹھانیوں کی نین نقش والی لڑکی انہیں اپنے بیٹے کے لیے خطرہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ بی جان نے ان کی شادی کی بات کی، جس پہ شازیہ نے لب سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جازم کی زبان کھلوا ہی دی۔ اس کا انکار سنتے ہی بی جان اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہو گئی اور اپنے بیٹے اور بیٹی کی تصویر کو دیکھ روتی رہی۔ شوہر نے بھی 2 سال پہلے داغ مغارفت دے دی، وہ بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ کہنے کو جازم ان کا پوتا تھا، لیکن ان سے کافی دور تھا۔ شازیہ نے کبھی اس کو بی جان کے نزدیک نہیں جانے دیا، اس لیے آج اتنے عرصے بعد بھی ان کے بیچ کھنچاؤ تھا، ایک نامعلوم احساس کہ وہ کھل کے ایک دوسرے سے کبھی چاہت کا اظہار نہ کر سکے، داد رسی نہ کر سکے۔ لیکن جیا اتنی ہی ان کے نزدیک تھی۔ وہ معصوم سی بچی انہیں شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی، جو بہت سلجھی تھی اور نیک شعر تھی۔ اب بھی وہ ان کو پریشانی سے دور کرتی، ان کو پرسکون کر رہی تھی، لیکن گھر واپس آ کے وہ بہت چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ دھیمے قدم اٹھاتے اندر داخل ہوئی۔ بی جان اس کے قدموں کی آہٹ پہچانتی تھی، اس لیے ریلنگ چیئر پہ بیٹھتے انہوں نے آنکھیں موند لی۔ بی جان اب خفا ہے مجھ سے، ان کے پاس گھٹوں کے بل بیٹھا۔ ایسا کوئی حق نہیں مجھے جازم، ان کے چہرے کی پاکیزگی اور خوبصورتی دیکھتے دل سے ماشاءاللہ اس کے نکلا۔ وہ پردہ کرتی تھی، انہیں آج تک اپنے محرم رشتوں کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پہ ایک نور تھا جو انہیں سب سے ممتاز رکھتا تھا۔ گھر والوں کے لیے وہ بی جان تھی، تو باقی سب کے لیے شاہ بی بی۔ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں بی جان؟ ان کا ہاتھ تھمے فکر سے پوچھنے لگا۔ بی جان کے خفا ہونے کی خبر سے اس تک پہنچ ہی گئی، اس لیے وہ سارے کام کاج چھوڑتا ان کے پاس چلا آیا، اور وہ واقعی ناراض تھی۔ اس کی بات پہ بی جان اپنا ہاتھ چھڑا لیا، لیکن آنکھیں بند اور لب خاموش رہے۔ بی جان آپ میری جان بھی مانگے تو میں دینے کو تیار ہوں، لیکن ایک ایسی لڑکی کو کیسے اپنا لوں جس کے باپ نے، وہ میری نواسی ہے جازم۔ بی جان نے اس کی بات کاٹی۔ جانتی تھی بچپن سے شازیہ اس کے دماغ میں زہر بھرتی آ رہی تھی، اب اس بارے میں کچھ بھی کہنا سننا بیکار ہے۔ وہ زہر اب ناسور کی طرح پھیل چکا تھا جو لا علاج ہو گیا تھا، لیکن جیا کے بارے میں وہ کچھ بھی غلط سننے کی متمنی نہ تھی۔ آپ کی نواسی ہے اسی لیے ابھی تک بچی ہوئی ہے، ورنہ جازم کی قہر سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ دل ہی دل میں بی جان سے مخاطب ہوا۔ اگر تمہیں اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا ہے تو مت رکھو، جہاں تمہاری ماں چاہتی ہے وہیں کر لو، میں اپنی نواسی کا اچھے خاندان میں رشتہ کر دوں گی، کسی چیز کی کمی نہیں میری جیا میں، لاکھوں میں ایک ہے۔ وہ نروٹے انداز میں رخ پھیر گئی۔ اچھا ادھر دیکھیں میری طرف۔ وہ مسکراتا ہوا ان کا رخ زبردستی اپنے جانب کر گیا۔ ایک بات کا جواب دیں، کیا آپ کو لگتا ہے وہ میرے ساتھ خوش رہ پائے گی؟ اس کے سوال پہ بی جان نے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ پل کو خاموشی چھا گئی۔ ارجمن نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے جازم، اس نے بچپن میں تمہارے سارے لاڈ اٹھائے ہیں، تمہارے لیے وہ اتنی پاگل تھی کہ ایک دن تمہیں جھولے سے گرنے لگے، وہ امید سے تھی لیکن اس نے پرواہ نہیں کی اور آگے بڑھ کر تمہیں تھاما، لیکن اس نے اپنی گود اجاڑ لی۔ جیا سے پہلے اس کا بیٹا تھا، تمہارے لیے دیوانگی نے اس کا بیٹا چھین لیا، لیکن وہ روئی نہیں، اس نے وہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، کیونکہ وہ کہتی تھی روح ایک ہی بچنی تھی۔ اس نے جازم کو بچا لیا اور اپنے اندر پل رہی روح کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ قربانی میری ارجمن ہی دے سکتی تھی۔ بی جان کی آنکھیں نم ہوئی، اتنی بڑی سچائی اس سے آج تک چھپائی گئی۔ وہ دم سادے بی جان کو سن رہا تھا۔ اللہ نے پھر اسے اس کی گود بھری، تب تم 5 سال کے تھے، لیکن ڈاکٹرز نے صاف بتا دیا تھا کہ یہ بہت رسکی ہے، پھر بھی اپنے شوہر کی خواہش پہ اس نے یہ رسک لیا۔ ریان کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خفا ہوا تھا، پر رب کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا۔ جیا کو اس دنیا میں آنا تھا اور ارجمن کو جانا تھا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی بولی، بی جان میں جیا سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ جازم نے فوراً اپنا فیصلہ سنایا۔ بی جان نے خوشگوار حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جازم اپنے پیچھے شازیہ کی آواز سنتا وہ چونکا۔ آج جب وہ گھر آیا تو وہ گھر نہیں تھی،
اس لیے آج جازم کو بی جان کے پاس آنے سے روک نہیں پائی، اور ان چند پلوں میں ہی اندر آتے انہوں نے جازم کا فیصلہ سنتے اسے اونچی آواز میں پکارا۔ وہ دونوں ہی چونکے۔ جازم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا بول رہے ہو؟ وہ آگے بڑھتے دانت کچکچاتے بولی، کیوں کیا ہوا؟ وہ بینی کے انداز میں سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ تمہارے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے اور تم اسے اپنی عزت بنانے جا رہے ہو؟ باپ کا خون اتنا سستا تھا جو ایسے بھول گئے تم؟ شازی شاہ نے دبے دبے انداز میں جازم شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ بی جان نے اپنے لب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کیے۔ ماما جان، یہ اب کیا بول رہی ہیں؟ پلیز تھوڑا لحاظ کرے، بی جان بھی یہی ہیں۔ جازم نے کچھ کہنا چاہا کہ شازی شاہ نے ایک دم سے اس کی جانب غصے سے دیکھا۔ ایک دن ماں گھر نہیں تھی اور تم یہاں پہنچ گئے اور انہوں نے تمہاری برین واشنگ شروع کر دی۔ بی جان، آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ ہمارے خاندانی دشمن ہیں، اس کے باوجود آپ جازم کو مجبور کر رہی ہیں، اسے ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہیں کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی سے شادی کرے۔ شازیہ، تم بھول رہی ہو کہ وہ لڑکی میری نواسی ہے، میری بیٹی کی بیٹی۔ بی جان بھی اپنی جگہ سے غصے سے کھڑی ہوئی۔ شازیہ شاہ پہلی بار ان سے اس طرح مد مقابل ہوتے سوال جواب کر رہی تھی، کیونکہ بات اس وقت ان کے بیٹے کی تھی اور ان کے بیٹے کی زندگی کی، اور اپنی بیٹے کی زندگی میں وہ کسی بھی مداخلت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہمیشہ یہی تو کیا ہے آپ نے بی جان، بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹی کو فوقیت دی ہے۔ آج بھی آپ کو اپنی بیٹی کی اولاد زیادہ عزیز ہے نہ کہ اپنے بیٹے کی۔ آج بھی فکر کر رہی ہیں تو اس جیا کی، نہ کہ جازم کی۔ آج پھر آپ صرف ایک بیٹی ہی کی ماں ہیں۔ اس کی جیتے جی آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو نہیں پوچھا، اور یہی دکھ تو ان کو بھی رہا ساری زندگی، اور ان کے جانے کے بعد آج بھی آپ صرف اپنی بیٹی ہی کی رہی۔ شازیہ شاہ اتنے دنوں کا غبار اپنے دل میں پالتے ہوئے تھک چکی تھی، اس لیے آج انہوں نے صاف لفظوں میں بی جان سے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی شازیہ شاہ، تم نے اپنے دل میں اتنا بغض لے کے بیٹھی ہو میرے لیے۔ میری دونوں اولادیں برابر ہیں۔ جتنی عزیز مجھے ارجمن تھی، اتنا ہی عزیز مجھے میرا بیٹا رمیز تھا۔ میرے لیے دونوں ایک جیسے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان کی اولادوں کو بھی ایک ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن ٹھیک ہے، تمہاری مرضی نہیں تو نہیں ہوگی یہ شادی۔ تم اپنے بیٹے کے ساتھ خوش رہو۔ بیچا نے بامشکل سے خود پہ ضبط کرتے ہوئے شازیہ کو سنایا، جبکہ جازم دونوں کو اپنی دادی اور اپنی ماں کو ایک دوسرے کے مد مقابل دیکھ بری طرح ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ سمیرہ، یہ تو مجھے کہاں لے کر آئی ہو؟ جے نے گھبراتے ہوئے سمیرہ سے پوچھا۔ یار، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میں تمہیں لانا چاہتی تھی، روشنیوں کی بستی ہے یہ، سمیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی روشنیوں کی بستی؟ یہاں تو عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے سمیرہ، میرا نہیں خیال ہمیں یہاں تھوڑی دیر بھی رکنا چاہیے، چلو یہاں سے۔ جیا کو وہاں عجیب سے نیگیٹو وائبز محسوس ہوئی۔ اس نے وہاں سے واپس نکلنا چاہا تو سمیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے روک لیا۔ اب آئی ہو تو تھوڑی دیر رک ہی جاؤ، بلکہ کام کرو، جب تک میرا شوٹ ہوتا ہے تم تب تک یہیں رکو، تم دیکھو اس کے بعد پھر بتانا تمہیں کیسا لگا، تب تک تم اس ماحول میں ایڈجسٹ بھی ہو جاؤ گی۔ سمیرہ نے سرسری انداز میں جلدی سے بولتے ہوئے اسے کہا۔ وہ اسے اپنے ساتھ وہاں سے اندر لے گئی۔ سمیرہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور اکثر یونیورسٹی کے بعد وہ اس جگہ پہ آتی تھی۔ جیا کے بار بار پوچھنے پر آج وہ جیا کو زبردستی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ ایک ماڈلنگ شو بھی کرتی تھی، یہ بات جیا نہیں جانتی تھی۔ یہاں پہ کافی ساری لڑکیاں موجود تھی، لیکن ان کے انداز و اطوار دیکھ کر، ان کا لباس دیکھ جیا کو الجھن سی ہونے لگی۔ فوٹو شوٹ کرنے والے لڑکے تھے، لیکن ان کا فوٹو شوٹ کرنے کا انداز جیا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہانے بہانے سے لڑکیوں کو جس طرح ٹچ کر رہے تھے، جیا کا جی چاہا کہ ان سب کے منہ پر رکھ کر ایک ایک تھپڑ مارے۔ اس طرح میک اپ آرٹسٹ بھی یہی سب کچھ کر رہے تھے۔ جیا کو وہاں سے بہت سخت الجھن ہوئی، لیکن اتنی دیر میں سمیر وہاں سے جا چکی تھی۔ مجبوراً جیا کو اس کا انتظار کرنا پڑا۔ پاس رکھی ایک چیئر پہ وہیں بیٹھ گئی۔ وہ اس ماحول کا حصہ بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ مکمل لباس میں بیٹھی وہ وہاں سب میں بہت حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ آسمان سے اتری ایک پری ہی لگ رہی تھی۔ فیض صاحب کی اچانک نظر جیا پہ اٹھی۔ ان کی نظروں نے وہ ہیرا تلاش لیا جس کی انہیں برسوں سے تلاش تھی۔ ہاں جیا، تو انہیں وہ ہیرا ہی لگی جسے تراش کر آگے لانے کا ان کا پلان تھا، لیکن پہلے انہیں پتہ کرنا تھا کہ لڑکی تھی کون اور کس کے ساتھ آئی تھی۔ اتنی دیر میں سمیرہ اپنا شوٹ کروانے لگی۔ اس کے پوز دیکھتے ہوئے اور اس کا لباس دیکھتے ہوئے جیا اپنی مٹھیاں سختی سے بھینج گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ وہی سمیرہ ہے جو یونیورسٹی میں تو نقاب میں رہتی تھی، اور یہاں اس نیم بھرینا ڈریس پہنے ہوئے وہ فوٹو شوٹ کروا رہی تھی۔ سمیرہ کے فوٹو شوٹ تک وہ یوں ہی گلی سے بیٹھی رہی، اور اس وقت وہ کوس رہی تھی جب اس نے سمیرہ سے اس راز کے بارے میں پوچھا کہ وہ شام کے وقت کہاں جاتی ہے۔ ہائی بیوٹیفل گرل۔ اچانک سے اپنے عقب سے ایک مردانہ آواز سنتی جیا چونکی اور اس کی جانب دیکھا۔ یوں اور سو مچ گارجس۔ اس کے ساتھ فیض صاحب نے اس سے سر سے لے کر پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھتے پوچھا، ایکسکیوز می، اسٹے آؤٹ آف می۔ غصے سے اسے بولا اور اپنا رخ سمیر کی جانب موڑ لیا۔
اللہ خوبصورتی دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ واللہ کیا ادائیں ہیں آپ کی، آپ کو تو ٹاپ کا ماڈل ہونا چاہیے تھا۔ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا مسٹر، اپنی حد میں رہیے اور جائیں یہاں سے۔ جیمز بر غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ارے یار غصہ کیوں کر رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہی ایک سے بڑھ کر ایک ماڈل یہاں موجود ہے، اور یہ سب ایسے نہیں ہے، سب پیسے کا کھیل ہے۔ پیسے کے لیے لڑکیاں کچھ بھی کر لیتی ہیں۔ تم بتاؤ اپنی قیمت، منہ مانگے دام دوں گا لیکن کام اپنی مرضی سے۔ فیض صاحب اسے اپنی طرف سے جال میں پھنسانا شروع کیا، اور وہ لڑکیاں ہوں گی جو پیسے کے لیے اپنا جسم بھی بیچتی ہیں اور اپنا ضمیر بھی۔ میرے ساتھ دوبارہ اس طرح کی بات کی تو میں آپ کو تھپڑ بھی مار سکتی ہوں۔ جیا نے انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کیا۔ فیض صاحب اس کی بات پہ غصہ ہوتے پیچھے ہٹے، چتاب کھاتے رہ گئے۔ اپنے زبان کو لگام دو لڑکی، تم جانتی نہیں ہو اس وقت کس سے بات کر رہی ہو۔ فیض نام ہے میرا، فیض احمد۔ میں چٹکیوں میں تمہیں برباد کر سکتا ہوں۔ اچھا اتنی پاورفل ہے آپ کی چٹکی؟ تو کر کے دکھائیں۔ جیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتے ہوئے اسے حیران کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں سمیرہ کی نظر بھی ان پہ پڑی۔ وہ سارا کام چھوڑتے فوراً ان کی طرف بڑھتی ہوئی آئی۔ ہلو سر، ہاؤ آر یو؟ سمیرہ فیض کو دیکھتے ہوئے بہکلائے ہوئے انداز میں بولی۔ فیض احمد ماڈلنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، اور جس پہ ہاتھ رکھتا وہ ماڈل سیدھا ٹاپ پر چلی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ یہ سب کام کرنے والی لڑکیاں تڑپتی تھی۔ اور اس وقت وہ جیا کے پاس کھڑا تھا۔ سمیرہ کیسے اگنور کر دی؟ آئی ایم گڈ، یہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے؟ فیض نے مانی خیزی سے پوچھا۔ جی جی سر، یہ میری ساتھ ہے، کیا کوئی بات ہے؟ سمیرہ نے جی کے غصیلے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا، تو وہ غصے سے رخ پھیر گئی۔ نہیں کچھ خاص نہیں، یو آر سو گڈ لکنگ۔ ماڈلنگ کرتی ہیں آپ؟ اب کی بار فیض احمد نے سمیرہ کی جانب چال چلی تو وہ بھی جال میں پکڑی جانے والی عام سی مچھلی فیض کی باتوں میں آتے ہوئے وہ بہت خوش دلی سے اس کے سوالوں کا جواب دینے لگی۔ چلیے سمیرہ، بہت دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ جینا غصے سے تنگ آتے کہا، ہاں ہاں چلتے ہیں۔ سر آپ پلیز مجھے ضرور کنسیڈر کیجیے گا۔ ہاں یہ میرا کارڈ ہے، رکھ لیں آپ، اور اس نمبر پہ رابطہ کر لیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسی گہری نظر جیا پر ڈالتا ہو وہاں سے چلا گیا، جبکہ سمیرہ اس کا کارڈ دیکھتی ہوئی اپنے ہونٹوں سے لگاتی خوشی سے جھومی۔ سمیرہ چلے یہاں سے، دانت پیستے ہوئے جیا نے اس سے کہا تو سمیرہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ایک منٹ میں چینج کر لوں پھر چلتے ہیں، وہ کہتی واپس اپنے روم کی جانب بڑھ گئے۔ جب جیا کو پھر وہ انتظار کی سولی میں لٹکا گئی تھی۔ موبائل پہ مسلسل کال آ رہی تھی، لیکن جیا موبائل سائلنٹ پہ کر کے سوئی ہوئی تھی، وہ ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج اس کی آنکھ لگ گئی تو وہ اب تک سو رہی تھی، اور شاید کال کرنے والا بھی ڈھیٹ تھا جو کرے ہی جا رہا تھا۔ لیکن جتنی مرضی وہ کال کر لے، جب موبائل سائلنٹ پہ تھا تو جیا کو کیسے پتا چلتا؟ کچھ دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ بجا تو وہ ابھی نیند سے جاگی، اٹھ کے دروازہ کھولا۔ بی بی جی آپ سو رہی ہیں؟ کیا وہ خیریت ہے؟ تمہارے چہرے پہ ہوائیں کیوں اڑی ہے؟ جیا کی پل میں نیند اڑی۔ وہ نیچے آئے ہیں شاہ صاحب، وہ جازم شاہ۔ جازم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ اپنے پاؤں میں جوتے اڑستے ہوئے سر پہ دوپٹہ اچھے سے اوڑھتی نیچے جانی بائی۔ جازم بے چینی سے چکر لگاتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ یہاں؟ جازم نے پلٹ کر اس پری پیگر چہرے کے جانب دیکھا، اور وقت ہوتا شاید وہ اسے دیکھتا مسمرائز ہو جاتا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ جن حالات سے گزر رہا تھا صرف وہ جانتا تھا، اس کا خدا۔ آپ کو موبائل اٹھانے کی اجازت نہیں؟ اس کا پہلا طنز سنتے ہوئے جیا کے ماتھے میں مل پڑے۔ ایکسکیوز می؟ یس ایکسکیوز یو، میں کتنی دیر سے آپ کو کال کر رہا ہوں، لیکن آپ نے کال پک کرنا ضروری نہیں سمجھا؟ وہ موبائل سائلنٹ پہ تھا اور میں سو رہی تھی۔ جب اپنے تکلیف میں ہو تو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ وہ 2 قدم چلتا اس کے قریب آئے۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جیا کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ جازم نے گہرا سانس خارج کرتے اسے گھوری سے نوازا۔ بی جان اس وقت ہاسپٹل میں ہے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بی جان تو میرے پاس ابھی ان سوالوں کا جواب نہیں ہے، وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، چلے میرے ساتھ۔ جازم نے اس کی بات کو انسنا کرتے حکم صادر کیا تو اپنے آنسو پوچھتی اس کے ہمراہ جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھی کہ جازم نے اس کی کلائی تھامی اسے واپس پیچھے کھینچا۔ وہ بوکھلائے ہوئے سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ جازم نے فوراً خود سے دور کیا۔ اس حالت میں جاؤ گی آپ؟ جازم نے اس کے حلیے کی جانب دیکھتے تنزن پوچھا۔ جیا نے ایک نظر خود پر ڈالی اور سوالیہ نظر سے جازم کو دیکھا۔ چادر لے کے آئی ہیں؟ اس نے ایک گھوری سے اسے نوازتے سر لہجے میں کہا تو جیا نے ایک نظر اس پر ڈالتے ملازم سے چادر لانے کو کہا۔ چادر لے کر باہر آ جائے، میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ جازم کو پہلے اس پہ سخت غصہ تھا، ایک تو وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، مجبوراً اسے خان حویلی آنا پڑا جہاں زندگی بھر اس نے نانی کی قسم کھا رہی تھی، لیکن آج وہ اپنی بی جان کے خاطر یہاں آیا۔ کچھ ہی دیر بعد جیا چادر میں اپنے وجود کو ڈھانپے اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی، چہرہ ڈھانپے اپنا۔ جازم اگلا آرڈر سنتے اب کی بار جیا نے اسے گور کر دیکھا جو اس کی چہرے ڈھانپنے کے ساتھ گاڑی کو پہلے گیئر میں ڈالنے والا تھا۔ جیا وقت اور موقع کی وجہ سے چپ چاپ اپنا چہرہ ڈھانپ گئی، اسے بس اس وقت جلدی سے بی جان کے پاس پہنچنا جو تھا،
اور ساتھ بیٹھے شخص سے وہ کچھ پل کے لیے عارضی سفر کے لیے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بی جان آئی سی یو میں تھی۔ ڈاکٹر کی پرمیشن سے جیا کو ان کے پاس جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ ان کی پس سے مردہ حالت دیکھتے جیا اپنے آنسو نہ روک پائی۔ بی جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ان کے ہاتھوں کو عقیدت سے چومتی شدت سے رو دی۔ بیٹے شاید جانے کا وقت آ گیا ہے، نہیں معلوم رب نے کتنی مہلت دی ہے، بس ایک خواہش ہے تمہیں جازم کی بیوی بنے دیکھنا، محفوظ ہاتھوں میں سونپنا، کیا میری آخری خواہش پوری کرو گی؟ بی جان نے اکھڑتی سانسوں میں پوچھا۔ بی جان پلیز، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے ضرورت ہے آپ کی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ گھبرا کے رونے لگی تو آئی سی یو کے باہر کھڑا جازم فوراً اندر آیا۔ ڈاکٹر وہاں موجود تھی جو مسلسل ان کے دل کی دھڑکن کو مشین پہ چیک کر رہی تھی۔ بی جان آپ ٹھیک ہو جائیں گی؟ جازم کے قریب جاتے ان کا ماتھا چوما۔ میرے سکون کی وجہ تم دونوں ہو، اگر ایک ساتھ ہو جاؤ تو تمہاری بی جان سکون سے اس دنیا سے جا سکے گی۔ آپ کی ہر خواہش سر آنکھوں پہ بی جان، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، بس آپ ٹھیک ہو جائے۔ جازم کی بات پہ جے نے حیرت سے آنسو سے تر آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ایک جھوٹے وعدے کو نبھانے کی بات کر رہا تھا جو ممکن ہی نہ تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری جیا کو اکیلا نہیں چھوڑو گے، اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرو گے۔ وعدہ ہے میرا بی جان۔ وہ مرد ہو کے اپنے آنسو نہیں روک پا رہا تھا۔ میری اس خواہش کا احترام کرنا تم دونوں، ایک وقت آئے گا تم دونوں کو اپنی بی جان کا یہ فیصلہ بالکل۔ وہ مزید نہ بات کر سکی، ان کا سانس رک گیا۔ بی جان پلیز آپ باہر چلے جائیں، ڈاکٹر نے گھبرائے ہوئے ان سے کہا، اور بی جان کو چیک کرنے لگی۔ ایک اور ڈاکٹر کے اندر آنے پہ جازم جیا کو تھامے باہر لے کے آیا، جو باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بی جان جازم کی طرف دیکھتی ہوں ہچکیوں سے رو دی۔ اس وقت ہاسپٹل میں وہی دو تھے۔ جازم آج صبح ہی بی جان کو دیکھنے ان کے کمرے میں یوں ہی چلا گیا، لیکن وہ آگے بے ہوش ملی۔ اس وقت وہ انہیں ہاسپٹل لے آیا۔ تھوڑا سا ہوش میں آتے ہی انہوں نے جیا کو یاد کیا۔ جیا کا نمبر بی جان کی موبائل سے لیتا، وہ اس کا نمبر ڈائل کرتا، مسلسل کال کرتا رہا، لیکن اس کے نہ اٹھانے پہ وہ غصے سے اسے لینے گیا۔ بی جان کی حالت دیکھ کے وہ بری طرح تڑپ رہی تھی، اسے ایک ہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس وقت وہاں اتنے لوگ نہیں تھے، لیکن جیا کے سر سے ڈھلکنے والا دوپٹہ جازم کو تیز دلا گیا، پر وہ خود پہ ضبط بھی کر گیا۔ اس وقت وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی، اسے کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ جازم نے خود ہی اس کے سر سے ڈھلکا دوپٹہ اس کے سر پر واپس اچھے سے اڑا دیا تو جیا نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھاتے شخص کو دیکھا۔ اس کی نیلی گہری جھیل سی آنکھیں، ایک پل کو جازم ان میں ڈوب سا گیا۔ اس کی آنکھ کے کمان کا دل اسے سب سے الگ منفرد بناتا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، جازم کے دل نے اعتراف کیا۔ اسی لمحے ڈاکٹر باہر آئی۔ سوری، ہم پیشنٹ کو نہیں بچا پائے، ڈاکٹر منزہ نے افسوس سے کہا تو جیا کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا، وہ لہرا کے زمین بوس ہوتی کہ جازم نے فوراً اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا۔ جیا اوپن یور آئیز۔ جازم اس کے بے ہوش ہونے سے بہت بری طرح بکلایا، اس لیے وہ ایک وارڈ کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر منزہ جیا چیک اپ کرنے لگی، جبکہ جازم اب ماں کو فون کر کے انہیں انفارم کر رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شازیوں کا لہجہ جیسے ہی بی جان کی موت نہ ہوئی ہو، بلکہ ایک دم جیسے کسی نے ان کے منہ پر تماچا مارا ہو۔ ان کی آنکھوں آنسو سے تر ہو گئی۔ بھلے دل کی کڑواہٹ اپنی جگہ، لیکن بی جان کو وہ دل و جان سے چاہتی آئی تھی، وہ دل سے ان کی عزت کرتی تھی۔ آج وہ شفقت بھرا سایہ اٹھ گیا تھا۔ بی جان کے جنازے کے بعد کتنی دیر جیا یوں ہی باہر صحن میں بیٹھی رہی جیسے سب ختم ہو گیا، اور سب عورتیں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی افسوس کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ وہ تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہ تھی۔ بی جان کا ساتھ چھوٹتے ہی اسے لگا تپتے صحرا میں آ کھڑی ہوئی۔ بنا چادر کے اٹھ جاؤ یہاں سے، کب تک سوگ مناتی رہو گی؟ شازیہ بیگم نے منہ بنا کے کہتے اپنے ارد گرد لوگوں کا ہجوم دیکھتے اسے دبے لہجے میں کہا۔ جیا نے سر اٹھا کے ایک نظر انہیں دیکھا۔ ان کا جنازہ گئے بھی کچھ پل ہوئے تھے، مومانی جان، یہ درد اتنی جلدی تو نہیں جا سکتا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی دکھ سے اٹھتے ہوئے بولی، اپنا باقی کا سوگ اندر جا کے منا لو، یہ تمہاری خان حویلی نہیں جہاں تم سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھ جاؤ، یہ شاہ حویلی ہے، اور یہاں پردہ کیا جاتا ہے، بلکہ خود کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ لیکن تم نہیں سمجھو گی، خیر اندر جاؤ، مجھے یہاں کسی قسم کا تماشا نہیں چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی خود ایک طرف اپنے ہال کی جانب بڑھ گئی۔ جیا کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ ہم نہ سمجھے تھے بات اتنی سی تھی، خواب شیشے کی دنیا پتھر کی۔ وہ دل پہ پتھر رکھتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ جیا بی بی آپ کو باہر بڑے خان بلا رہے ہیں۔ جیا جو قرآن مجید پڑھ رہی تھی ملازمہ کے کہنے پہ قرآن پاک کو چومتی اسے غلاف میں رکھتی باہر آئی۔ ریان نے پلٹ کے اپنی بیٹی کو دیکھا تو دل کی دھڑکن تھمنے لگی۔ اس نے سارا رنگ روپ اپنی ماں کا چرایا تھا، وہ ہمیشہ اس سے نظریں چرایا کرتے تھے۔ ایک تو وہ بالکل اپنی ماں پہ گئی تھی، اور دوسرا اس کی دنیا میں آنے سے اس کی ماں چلی گئی تھی۔ اس بات کو وہ چاہ کے بھی فراموش نہیں کر پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جیا کی طرف سے اپنے سب فرائض بھلا بیٹھے تھے۔
کیئر ٹیکر اور ملازماؤں کے ہاتھوں میں پلی بڑی تھی وہ۔ جی بابا جان، وہ ادب سے ان کے سامنے آتی بولی تو وہ چونکے۔ گھر چلیں، کافی دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جی ہاں کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی۔ جی گھر ہی جانا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ انہیں بولتی واپس اندر کی جانب آئی۔ مامنی جان، شازیہ جو کسی ملازمہ کو ڈانٹ رہی تھی جا کی پکار پہ اس کی جانب پلٹی۔ ان کے ماتھے پہ ڈیروں بل پڑے۔ وہ مجھے بابا لینے آئے ہیں تو ٹھیک ٹھیک جاؤ اپنے گھر، وہ تڑک کے بولی اور واپس ملازمہ سے بات کرنے لگی۔ مطلب ملازمہ سے بات کرنا ان کو زیادہ اہم تھا۔ یہ سر نفی میں ہلاتی باہر آئی تو اندر آتے جازم کے سینے سے سر ٹکرا گیا۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامے پیچھے کی طرف گرنے لگی تھی۔ جازم نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے گرنے سے بچا لیا۔ شازیہ نے پلٹ کے یہ منظر دیکھا تو ان کی دماغ صد گما۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جازم کے لہجے میں فکر مندی کا عنصر نمایاں تھا۔ جی ٹھیک ہوں۔ اس نے جازم کی جانب حیرت سے دیکھا۔ ایک پل کو اسے لگا وہ دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی ہے، لیکن وہ دیوار نہیں جازم تھا۔ اس کا چٹانی سینہ جیا کا تو دماغ ہی جگہ پہ نہیں رہا۔ پتھر انسان، وہ دھیما سا بڑبڑائی۔ تم گئی نہیں ابھی تک؟ جاؤ تمہارے بابا ویٹ کر رہے ہیں، اور دھیان سے چلا کرو، ہر وقت گرتی پڑتی رہتی ہو۔ وہ ان دونوں کے پاس آتے غصہ ضبط کرتے بولی۔ جی جی جا رہی ہوں۔ جیا نے ان کی طرف دیکھتے دھیرے سے سر جھکائے کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ ریان انکل آئے ہیں، میں مل کے آتا ہوں۔ شازی شاہ اسے روکنا چاہ رہی تھی لیکن وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوتا جا یہ جا وہ جا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ اچانک سے اپنے عقب سے ریان شاہ جازم کی آواز سنتے چونک کے پلٹے۔ وعلیکم السلام، سنجیدگی سے جواب آیا، جبکہ سفید کپڑوں میں ملبوس سر پہ اچھے سے دوپٹہ اوڑے اس وقت جیا نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، پر ابھی وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ اندر نہیں آئے؟ مردان خانہ کھلا ہوا ہے، اس طرف آ جائے۔ جازم نے ایک طرف اشارہ کرتے کہا۔ نہیں پھر کبھی صحیح، ابھی ایک خاص میٹنگ کے لیے جانا تھا تو سوچا جیا کو گھر چھوڑتا جاؤں۔ ریان نے تفصیلی جواب دیا۔ چلے صحیح ہے۔ جازم نے کہتے اپنے قدم واپس اندر کی جانب موڑ لیے، جبکہ جیا اور ریان خان واپسی کی راہ لی۔ سمیرہ کے لیے یہ ایک عجیب ہی کشمکش تھی۔ فیض احمد نے اسے ٹاپ ماڈل بنانے کا وعدہ کیا، لیکن ساتھ میں جو شرط رکھی تھی وہ بہت خطرناک تھی۔ کتنے دنوں سے وہ اس شرط کو سوچ رہی تھی۔ ایک طرح اس کا دل گھبرایا، لیکن پھر خود کو تصور میں ٹاپ ماڈل بنا دیکھتی تو چہرے میں خوشی کے رنگ کھلے۔ اس کا بچپن کا خواب تھا ٹاپ ماڈل بننے کا، اور یہ خواب پورا ہونے والا تھا، بس ایک چھوٹی سی شرط ہی تو تھی ماننی اس نے۔ اور پھر سمیرہ نے فیصلہ کر لیا اور وہ فیض احمد کی شرط ماننے کو راضی ہو گئی۔ انجام سے بے خبر اب وہ پلاننگ کرنے لگی تھی۔ ایسا ناممکن ہے جازم، میرے جیتے جی میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، سنا تم نے؟ شازی شاہ غصے سے چلا رہی تھی۔ جازم نے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ مما جان، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میری بی جان کی آخری خواہش تھی۔ اگر آپ اس میں میرا ساتھ نہیں دیں گی تو میں خود جا کے خاموشی سے نکاح کرتے جیا کو شاہ حویلی لے آؤں گا۔ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے شاہ؟ شازی نے غصے سے بیٹے کو دیکھا۔ تم اپنی ماں کی بات کو رد کر رہے ہو جازم، یاد رکھنا بہت پچھتاؤ گے۔ وہ لب بیچتے بولی تو وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ جازم سر نفی میں جھڑکتا رہ گیا۔ مما، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے بی جان کو زبان دی ہے، مجھے جیا کو ہر حال میں اپنانا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے ریان خان کی حویلی جانے کا ارادہ باندھا۔ شازیہ اپنے کمرے میں آ کے بے انتہا غصے میں سب کچھ ڈریسنگ سے اٹھا کے زمین بوس کر گئی۔ جازم میرا بیٹا ہے، جو میں چاہوں گی وہی کرے گا، میری اجازت کے بنا وہ کیسے لا سکتا ہے اسے یہاں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کرب سے آنکھیں میج گئی، اتنا دکھ سہنے کے بعد پھر وہی وہاں کھڑی ہوئی۔ کل بھی ارجمن ارجمن ہوتی تھی، اور آج جیا جیا کیوں؟ وہ اپنا سر سیٹ کے پوش کے ساتھ زور زور سے مارتی ہچکی بھر گئی۔ میری زندگی کی خوشیاں چینی ہیں تم نے ریان خان، میرے رمیز کو چھینا ہے تم نے، اس کے لیے تمہیں لگتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر میں چپ تھی اب تک تو صرف بی جان کی وجہ سے، پر اب وقت آ گیا ہے کہ حساب برابر کیا جائے۔ وہ اپنے آنسو گالوں سے رگڑتے گہرا سانس بھرتے بولی۔ جازم شاہ کی بات پہ ایک پل کو ریان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مجھے نہیں لگتا تمہاری مما اس رشتے کے لیے راضی ہوں گی۔ ریان خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ انہیں کوئی بھی اعتراض ہو، لیکن میں اپنے وعدے کا پاس رکھنا جانتا ہوں، جازم نے پر اعتماد سے جواب دیا۔ کل کو تمہارے اس فیصلے سے میری بیٹی کی ذات پہ کوئی منفی اثر نہ پڑے، اسے کوئی تکلیف کبھی نہیں ہوگی جب تک جازم کی سانسیں چل رہی ہے۔ جازم نے پھر سے ان کی بات کو کاٹتے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھتے ریان خان مسکرائے۔ کیا بارات میں اپنی ماں کو ساتھ لا سکتے ہو؟ ان کی بات پہ جازم نے گہرا سانس بھرتے سر نیچے گرایا۔ اتنے میں ملازم ان کے سامنے چائے اور دیگر لوازمات سرو کر کے گیا۔ محمد جان ساتھ آئیں گے انشاءاللہ، وہ اب کی بار بھی پر اعتمادی سے بولا تو ریان نے اس بات پہ سر ہلایا۔ چائے لو، اسے چائے کا کہتے خود بھی چائے کا کپ اٹھاتے وہ سوچ میں چلے گئے۔
چاہے کچھ بھی ہو جائے شازیہ کبھی بھی ریان کے ساتھ رشتہ داری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا آپ کی مما کے ساتھ پہلے سے کوئی دشمنی تھی؟ چائے کا سپ لیتے وہ سرسری انداز میں بولا تو ریان بری طرح چونکے۔ ایسا کیوں سوچنے لگے تم؟ وہ ذرا سا بھوکلائے تھے لیکن اگلے ہی پل خود پہ قابو بھی پا گئے۔ مطلب کھویا تو دونوں خاندانوں نے ہے نا۔ تو مما کی نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا آپ کو نفرت نہیں ہوئی؟ نفرت؟ ریان نے سر جھکایا۔ بیٹا نفرت کے لیے محبت کا ہونا ضرور، اور ویسے بھی تمہاری مما مجھے اپنے شوہر کا قاتل سمجھتی ہے، جبکہ رب جانتا ہے کہ میں اس میں شامل نہ تھا، اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ مجھ پہ خود قاتلانہ حملہ ہوا، پر وہ یقین کے مراحل سے ابھی گزری نہیں۔ خیر اللہ دلوں کے بہت خوب جانتا ہے۔ بی جان نے اگر میری بیٹی کے لیے تمہیں چنا ہے تو میں کبھی بھی اس بات سے انحراف نہیں کر سکتا۔ ان کا ہر حکم میرے لیے سر آنکھوں پر ہے۔ باقی میری بیٹی کو اللہ کے بعد بھی میں تو بہت مان کے ساتھ تمہارے پناہوں میں دوں گا۔ ریان نے اس کو مان بخشتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ آپ کا مان کبھی نہیں ٹوٹے گا، جازم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سمیرہ اندر داخل ہوئی۔ اچانک سے جازم کا سامنا ہونے وہ اپنی جگہ سٹل ہوئی۔ وہ خوبرو نوجوان حیا کے جیا کے گھر؟ سمیرہ کو تو حیرت ہوئی۔ جیا نے تو کبھی ذکر نہیں کیا تھا کوئی خوبصورت شخص اس کے جاننے والا بھی ہے۔ وہ دیکھنے میں کافی امیر لگ رہا تھا۔ السلام علیکم انکل، میں جیا سے ملنے آئی ہوں۔ جیا کدھر ہے؟ سمیرہ نے فوراً چونکتے ہوئے کہا۔ بیٹا وعلیکم السلام، جیا اپنے کمرے میں ہے۔ ریان خان اسے جواب دیتے ہوئے جازم کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اتنا خوبصورت شخص اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ سمیرہ نے جازم کی پوچھ دیکھتے ہوئے سوچتے کہا اور قدم جیا کے کمرے میں جانے بڑھا۔ یار تم تو بڑی گھنی میسنی نکلی۔ یہ شخص کون تھا جو باہر آیا ہوا تھا اور تم نے کبھی بتایا نہیں؟ اتنا نوجوان اور خوبصورت شخص سے تمہارا بھی کوئی تعلق ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ سمیرہ جو آتے ہی دھپ کے اس کے پاس بیٹھتی بولنا شروع ہو گئی۔ جیا نے مڑ کر اس کی جانب سوالی نظر سے ارے وہی جو ابھی ریان انکل کے ساتھ باہر کی طرف نکلا، کیا تمہیں نہیں پتا؟ سمیرہ نے آزادی سے پوچھا۔ شاید جازم آیا ہوگا، جیا نے سرسری انداز میں کہتے ہوئے اپنی اسائنمنٹ پر توجہ دی۔ جازم بہت پیارا نام ہے، خود بھی پیارا ہے، کوئی چکر وکر تو نہیں تمہارا اس کے ساتھ؟ سمیرہ نے اسے ٹوکے مارتے پوچھا۔ پلیز سمیرہ میرے ساتھ یہ فضول قسم کی باتیں مت کیا کرو، اور تم یہاں اچانک اس وقت کیوں آئی ہو؟ کوئی کام تھا کیا؟ جب سے جیا کو سمیرہ کے پارٹ ٹائم جاب کے بارے میں پتہ چلا تو وہ ماڈلنگ کرتی ہے، تب سے جیا نے سمیرہ کے ساتھ اپنے تعلقات کچھ کم کر دیے۔ ہاں وہ مجھے کل یونی کے بعد شاپنگ پہ جانا ہے، تو تم بھی ساتھ چلو گی؟ پلیز انکار مت کرنا، میرا جانا ضروری ہے کیا؟ جیا کا موڈ نہیں بن رہا تھا اس لیے اس نے انکار کرا۔ ہاں بہت ضروری ہے، تم جانتی ہو تمہارے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ سمیرہ نے ہٹ سے کہا۔ کیوں؟ ماڈلنگ کے لیے تو روز شام کو پہنچتی ہو اسٹوڈیو۔ جیا نے ماتھے میں بل ڈالے کہا یار وہ میری مجبوری تھی نا، اب تم دوست ہو سمجھا کرو نا۔ کچھ بھی ہو سمیرہ، یہ ایک اچھا شعبہ نہیں، ماڈلنگ کرنے والی لڑکیوں کو کوئی بھی اچھا نگاہ سے نہیں دیکھتا، معاشرے میں عزت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تم عزت والا کوئی پیشہ، پلیز یار میں خوش ہوں اس میں، ماڈلنگ شوق بھی ہے میرا تو پلیز مت ٹوکا کرو۔ وہ منمنائی۔ اتنے میں ملازمہ اندر آئی۔ بی بی جی آپ کو بڑے خان اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میں آتی ہوں، تم سمیرہ کے لیے جوس لے کر آؤ۔ ملازمہ سے کہتی اٹھتی ریان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جی بابا آپ نے بلایا؟ یہاں آؤ بیٹا۔ ریان نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آج جازم آیا تھا اور ریان صاحب نے اسے ساری بات بتا دی اور اس کی جانب سوالی نظر سے دیکھا۔ اب تم بتاؤ بیٹا تمہاری کیا مرضی ہے، کیونکہ تم بھی وہیں موجود تھی جو بی جان نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا۔ جی نے سر جھکایا۔ اب اپنی مرضی بتاؤ بیٹا، جیسا کہو گی کر لیں گے۔ ریان خان اس کے چہرے کے بدلتے زاویے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جیسا آپ چاہیں بابا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جی نے صاف اپنا پہلو بچا لیا۔ ریان خان نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکرا دی۔ جیتی رہو، میں جانتا تھا کہ جو بی جان کا فیصلہ ہے تمہارا بھی وہی فیصلہ ہوگا، اس لیے میں نے جازم شاہ کو جمعے کے دن یعنی 2 دن بعد بارات لانے کا کہا ہے۔ ان کی بات پہ جیا نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ بابا جان اتنی جلدی؟ ہاں بیٹا میں نہیں چاہتا کہ دیر ہو، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ میرے نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جانے کا پلان ہے اور نہ جانے اس پہ کتنا وقت لگ جائے۔ تمہاری رخصتی کے بعد مجھے بھی تمہارے لیے تسلی ہوگی، جانتی ہو اب بس اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کی خواہش، وہ رندے لہجے میں کہتی اٹھ کے باہر چلی گئی۔ ریان خان اس کی بات پہ ایک پل کو چپ سے ہو گئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی تھوڑی سی خفا ہے ان سے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے بھلے کے لیے یہ فیصلہ لیا۔ سمیرہ کو جیا نے نکاح کے بارے میں فی الحال نہیں بتایا، بلکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سمیرہ اس کے نکاح میں شامل ہو۔ وہ اسے شاپنگ کے لیے بھی انکار کر چکی تھی اور سمیرہ اب کوئی اور پلان ترتیب دے رہی تھی۔ مما لک ایٹ می، اپنے بیٹی کے لیے تھوڑا خوش ہو جائے۔ جازم نے انہیں گلے سے لگاتے ان کا ماتھا چوما۔ صرف تمہاری خواہش کی وجہ سے میں راضی ہوئی ہوں، ورنہ کبھی راضی نہ ہوتی، انہوں نے نروٹے پن سے کہا۔ تو وہ انہیں مسکرا کے پھر سے گلے لگا۔ بارات خان ہاؤس جا رہی تھی، بہت سے دشمنوں کو آج پھر سے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن کوئی کتنی جرات نہیں کر سکتا تھا کہ سامنے سے وار کرتا۔
جازم رمیز شاہ آپ کا نکاح جیا خان بنت ریان خان سے 50 لاکھ سے کہہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ نکاح کے ہوتے ہی مبارکباد کا شور اٹھا۔ ریان خان بہت ہی قریبی لوگوں کو بلوایا گیا تھا، زیادہ لوگوں کو بلوا کے وہ کوئی مسئلہ نہیں کریٹ کرنا چاہتے تھے، اور سب سادگی سے ہی ہو رہا تھا۔ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے جب ریان اور شازی ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ برسوں بعد ان کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ شازی نے سر پہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھا، ایک کندھے پہ شال تھی جبکہ چہرے ڈھانپا ہوا نہیں تھا۔ ایک خرختگی اس کے چہرے پہ تھی جسے ریان نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا۔ آج بھی ویسی ہی نفرت ہے نا آپ کی؟ ذرا نہیں بدلی۔ ریان کی بات پہ شازیہ نے تلخی سے سر جھٹکا۔ آخری سانس سے یہ نفرت نہیں مٹے گی ریان خان۔ وہ سینے پہ بازو باندھے بولی، اتنی شدید محبت کرتی تھی مجھ سے کہ نفرت بھی نہیں کم ہوئی۔ وہ جو کہہ کے آگے بڑھنے لگے تھے۔ ریان خان کی بات پہ ان کے قدم تھمے۔ دل نے ایک پل کو دھڑکنے سے انکار کیا، اپنی آنکھیں سختی سے میچ کی کھولی اور ریان کی جانب پلٹی۔ اپنے دل و دماغ سے یہ سوچ نکال دے کہ شازیہ رمیز شاہ آپ سے محبت کرتی تھی۔ وہ شازیہ تھی، پاگل تھی، بے وقوف تھی۔ آج آپ کے سامنے کھڑی شازیہ کے نام کے ساتھ رمیز شاہ کا نام جوڑا ہے، اس لیے بھول کے بھی ایسی بات نہ سوچیے گا۔ وہ انگلی اٹھا کے وارن کر رہی تھی۔ مرحوم رمیز شاہ، ریان نے تصحیح کی۔ جانتی ہوں، وہ اس دنیا میں نہیں، لیکن میرے دل میں ہمیشہ وہی رہے گا۔ شازیہ کا لہجہ رون گیا۔ دل میں صرف ایک ہی انسان بچ سکتا ہے جو سب سے پہلے میرے دل کے دروازے پہ دستک دیتا۔ ریان کی بات پہ شازیہ نے ریان کو دیکھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسے 25 سال پہلے تھا۔ ہاں، تھوڑا سا فرق آیا تھا، لیکن اس کے انداز میں کوئی فرق نہیں تھا۔ مما! جازم کی پکار پہ وہ اس کی جانب مڑی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ ہاں بیٹا۔ شازیہ نے مسکرا کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ انکل رخصتی کی اجازت دے، جازم نے ریان کی جانب دیکھتے دھیرے سے کہا تو اس بات میں سر ہلاتے جیے کی جانب بڑھے۔ آئیے مما۔ جازم انہیں لیے اندر کی جانب بڑھا۔ یہ جازم کے کمرے میں اس کی سیج پہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص جب کوئی تعلق نہیں تھا تب اس کی چادر اور نقاب کو لے کر کتنا رعب ڈال رہا تھا۔ دلہن بننے پہ اس کی خواہش کا احترام کیا گیا اور اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، جبکہ اب وہ اس کی دسترس میں آ گئی تھی۔ اس کے نکاح میں سارے حقوق اسے دے دیے گئے تھے۔ نہ جانے وہ کیا کرے۔ جیا کو جازم سے تھوڑا سا نیگیٹو وائب ذاتی محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں جو شخص کب سے مجھ سے شادی سے انکار کرتا آیا ہے اب اچانک راضی ہو گیا۔ ضرور کوئی وجہ رہی ہوگی۔ جیا اپنی ہی سوچوں میں غلطہ تھی جب دروازہ کھلا اور جازم اندر داخل ہوا۔ جیا کا گھونگھٹ ہٹا ہوا تھا۔ بے اختیار جیا کی نگاہ اس پہ جا ٹکی۔ اسے دیکھ جیا کے دل کی دھڑکنوں نے اسے تھوڑا ہٹ کے محسوس کرا۔ اس شخص کے نکاح میں آتے ہی اس کے کمرے تک رسائی پاتے اس کے احساسات جذبات یکسر بدل گئے، اور ایسا کیوں تھا وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جازم کے بھی اختیار اس کی جانب دیکھنے پہ نظریں جھکا گئی۔ جازم دروازہ لاک کرتے اس کے پاس آیا۔ خان فیملی سے شاہ فیملی تک کا سفر مبارک ہو۔ جازم کی بات پہ اس کی پلکیں جھکی۔ وہ اپنی بارو پرسنالٹی میں کسی کے بھی چاروں خانے چت کر سکتا تھا۔ خان فیملی کے ساتھ تعلق ایک بار پھر جوڑنے پہ آپ کو بھی مبارک ہو، اس کے انداز میں جواب دیتی وہ جازم کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ خان فیملی کے اتوار رسم و رواج میں نہیں جانتا، نہ جاننا چاہوں گا، لیکن شاہ فیملی کے طور اتوار آپ کو جاننے بھی ہوں گے اور ان پہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ وہ بہت فرصت سے اسے دھیمے لہجے میں بتا رہا تھا۔ جی نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے بہت غور سے اسے دیکھا۔ اس کے انداز دیکھتا جازم اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جازم کو اس کے دیکھنے کا انداز بہت بھا رہا تھا۔ آپ کی باتیں سننے لگی ہوں، پوری توجہ سے آپ بولیں۔ وہ بلکہ جھپکاتی ہوئی بولی۔ جازم نے گہرا سانس بھرا۔ آپ مکمل حجاب کریں گی؟ کسی بھی نامحرم کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ نہیں جائیں گی؟ شاہ حویلی کی دہلیز میری اجازت کے بنا پار نہیں کریں گی؟ اور اس کی بات پہ جیا سنجیدگی سے بولی۔ مما کے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کریں گی؟ اس کی باتیں سنتی جیا کے لب بھینچے۔ بس یہی یا کچھ اور بھی باقی ہے؟ جیا نے تلخ لہجے میں کہا۔ فی الحال یہی، باقی سب ساتھ آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ اس کی بات پہ جیا بستر سے اترتی لہنگا سنبھالتی اس کے مقابل آئی۔ اگر حجاب کرنا، چہرہ چھپانا شاہ فیملی کے طور طریقے ہیں تو آپ کی مما کیوں حجاب نہیں کرتی؟ اس کے سوال پہ جازم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ ان کی مرضی ہے، کیونکہ بابا کو کبھی اعتراض نہیں ہوا اس لیے انہیں کسی نے نہیں کہا، لیکن میری بھی جان کرتی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کریں، لیکن میرے سامنے آپ جیسے چاہیں رہ سکتی ہیں، اپنے کمرے میں جس طرح چاہیں، گھر میں بھی آپ جیسے چاہیں۔ ہاں بس اتنا چاہتا ہوں میرے علاوہ کوئی بھی آپ کو نہ دیکھے۔ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ جیا کے دل اس کے ایک قدم پہ دھڑکا تھا۔ آپ مجھے گھر میں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں جو میں آپ کی اجازت کے بنا گھر سے نہیں نکل سکتی؟ انہوں روٹے انداز میں بولی۔ بالکل نہیں، بیوی ہیں آپ میری ذمہ داری۔ آپ جانتی ہیں خان فیملی اور شاہ فیملی میں دوست کم اور دشمن زیادہ تھے۔ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، بی جان سے وعدہ کیا ہے آپ کی حفاظت کا۔ وہ ہر بات کا جواب اسے تفصیلی دیتا ایک قدم پھر سے اس کی جانب بڑھ گیا۔ اور یہ کیوں کہا کہ مما سے اونچی آواز میں بات نہ کروں؟ بھلے میری مما نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن مجھے بڑوں کی عزت کرنی آتی ہے۔
میں بدتمیز نہیں ہوں۔ وہ سر جھکائے نم لہجے میں بولی، جانتا ہوں پھوپھو حیات نہیں، لیکن آپ کی تربیت بھی جاننے کی ہے اور مجھے ان پہ خود سے زیادہ یقین تھا۔ پر میری مما تھوڑا غصے والی ہے۔ جازم نے اپنا ماتھا کھجایا۔ اسے ڈائریکٹ نہ بتا سکا کہ ان کی مرضی کے خلاف جا کے شادی کی ہے تو وہ کچھ بھی کہہ دے تو برا نہ ماننا۔ بے فکر رہیں، آپ کی مما کا غصہ دیکھ چکی ہوں۔ جب ان کی بہو نہیں تھی تب بھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تو اب کیوں کروں؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ بات مکمل کر کے ہی دم لیا۔ گڈ، مجھے آپ کا انداز اچھا لگا۔ ویسے بی جان کی چوائس اتنی بری نہیں۔ میں ویسے ہی انکار کرتا رہا۔ جیسے مسکراتے سر جھٹکتے ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ جیا نے سکور کے دیکھا، تو آپ جو مجھ سے شادی سے انکار کرتے رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو میں گندی لڑکی لگتی تھی؟ اس کے پاس جاتے غصے سے بولی، استغفار بی بی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں ایسا کیوں سوچنے لگا؟ بس میں تھوڑا پوزیسو ہوں نا، اور اس پوزیسو کی وجہ سے میں چاہتا ہوں مجھے میری من منشا کے مطابق شریک حیات ملے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے روٹھی ہوئی عشق مل جائے گا۔ آخری بات اس نے دھیمے لہجے میں کہی جو جیا سن نہ سکی۔ اچھا، اب آپ کو لگ گیا میں آپ کی من منشا کے مطابق ہوں؟ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی پیش قدمی پہ جازم کا دل میں گدگدی ہوئی۔ اور نظریں پھیرتا مسکرایا، اب میرے قریب نہ آئے یار، میں بہت جنونی ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ میرے جنون کی نظر ہو جائے۔ وہ آخر میں اسے بہت وافردگی سے دیکھتا ہوا گویا ہوا۔ جیا نے اپنے قدم روک لی اور پیچھے ہٹی۔ میں چینج کر لوں؟ اتنا کہتے وہ باتھ روم کا رخ کر گئی، جبکہ جازم مسکراتا ہوا اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ ناشتے کی ٹیبل میں شازیہ ان دونوں کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے۔ دل ہی دل میں شازیہ نے ان کو نظر اتارے ماشاء اللہ کہا۔ وہ ساری انجمن کی کاپی تھی۔ السلام علیکم۔ جیا نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ سنجیدگی سے جواب دیتی جازم کو جانے مڑی۔ آج رات کا ولیمہ ہے تو سب انتظامات ولی دیکھ لینا، اکیلے نہ کرتے رہنا۔ وہ اسے خاص دوست کا کہتے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ بس بعد میں سر ہلا گیا۔ شام کو 5 بجے پارلر جانا ہے تو تیار رہنا۔ ناشتہ مکمل کرتے انہوں نے جیا سے کہا۔ جیا نے ایک نظر جازم کی جانب دیکھا۔ جازم نے اس بات میں سر ہلایا، مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ جازم نے اٹھتے ہوئے کہا، جیا میرا والٹ کمرے سے لے آئیں پلیز۔ وہاں سے نکلتے اسے پکار گیا تو جیا اس کے پیچھے باہر بڑھی۔ یہ لے آپ کا والٹ۔ جیا نے اسے والٹ تھمایا۔ ڈرائیور آپ کو لے جائے گا پارلر، واپسی پہ میں خود آؤں گا لینے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ جیا سر جھٹکتے طنزیہ مسکرا دی، باقی بات آپ سے آج رات ہوگی۔ تو تھوڑا سا اس کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہتا گاڑی میں بیٹھا۔ جیا کے چہرے پہ بے اختیاری ایک مسکان نے احاطہ کیا۔ وہ پارلر میں تیار ہوئی بیٹھی تھی اور جازم کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی اس کے موبائل پہ سمیرہ کی کال آنے لگی۔ میں اتنی شام کو کیوں فون کر رہی ہے؟ جیا نے کال ریسیو کی۔ جیا پلیز ہیلپ می۔ وہ رو رہی تھی۔ سمیرہ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ جیا پریشان ہوئی، پلیز مجھے بچا لو، ایک تم ہی ہو جس پہ میں بھروسہ کر سکتی ہوں، میری عزت کا سوال ہے، پلیز ہیلپ می۔ پہلے رونا دھونا بند کرو، تم ایک ہوٹل میں ہوں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ سمیرہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی، کچھ نہیں ہوگا، تمہیں مجھے ایڈریس سینڈ کرو، میں آتی ہوں، پلیز پلیز کسی سے کچھ مت کہنا، میری عزت کا سوال ہے، تم بس جلدی سے آ جاؤ، اگر تم نہ آئی تو مجھے مار ڈالیں گے۔ سمیرہ کی بات سے جیا الجھی، کال کاٹ چکی تھی، میسج بیپ پہ چونکی۔ جیا ششو پنج میں پڑ گئی، ایک طرف دوستی تو دوسری طرف اس کا آج ولیمہ تھا، اسے سمیرہ کی مدد کرنی تھی۔ فیصلہ لیتی وہ خود کو بڑی سی شال میں اچھے سے کور کرتی باہر نکلی اور ایک رکشہ کرواتی مطلوبہ ایڈریس پہ پہنچی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن ہوٹل میں وہ انٹر ہوتی کہ اس سے پہلے اس کے موبائل کی جازم کی کال آنے لگی۔ اس کا دل گھبرایا۔ کال ریسیو کرتے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ کہاں ہیں آپ؟ سرد لہجے میں پوچھا گیا سوال۔ جیا کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ وہ میں ایک ہوٹل جازم، سمیرہ مشکل میں ہے، اسے میری مدد چاہیے، اس لیے میں آپ جہاں کھڑی ہیں وہیں کھڑی رہیں، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو آپ میرا وہ روپ دیکھیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ جاسم کی غسیلی اور خون جمع دینے والی برفیلی آواز سنتی جیا کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مچلا۔ میں یہاں ہوٹل کے باہر ہوں، ایڈریس؟ وہ سرد لہجہ، جنہیں فوراً ایڈریس بتایا۔ میں اندر نہیں گئی۔ جن کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ خود کو سنبھال کے رکھیے گا بیوی، ورنہ آپ کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ کار ڈرائیو کرتے جنونی انداز میں بولا۔ جیا سر اس بات میں ہلا گئی، جبکہ وہ تو فون پہ تھا۔ سمیرہ کی کال آ رہی تھی، لیکن جازم کی کال کی وجہ سے سمیرہ کی کال ویٹنگ پہ چلی گئی۔ جیا اس کی کال نہ اٹھا سکی۔ کچھ ہی دیر میں جازم اپنے باڈی گارڈ سمیت وہاں موجود تھا۔ اپنے سامنے جازم کو دیکھ جیا کا رنگ لٹھے کے معنی سفید پڑا۔ ایک دم سے اسے اپنی غلطی کا احساس جاگا۔ اس کے قریب جاتے جازم نے اس کی کلائی تھامے اسے گاڑی میں بٹھایا، خود بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا۔ سمیرہ کی پھر سے کال آنے لگی۔ جیا نے بہتے آنسو سے جازم کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے کال پک کرتے اسپیکر پہ ڈالا۔ کہاں ہو تم؟ ابھی تک پہنچی کیوں نہیں؟ وہ بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ جازم نے ایک گھوری سے جیا کو نوازا۔ جازم نے اسے اشارہ کیا کہ وہ بات کرے۔ سمیرہ میں نہیں آ سکتی، پلیز تم پولیس کی مدد لو۔ جیا نے نم لہجے میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ پولیس کی مدد کیسے لوں؟ مجھے صرف تمہاری مدد چاہیے، سمجھی؟ تم فوراً ہوٹل پہنچو، 1 منٹ کی دیری کیے بغیر، ورنہ کیا؟ جازم کی غصیلی آواز سنتے سمیرہ چونکی۔ کون؟ ڈرتے ہوئے پوچھا۔
میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ وہ حال کروں گا جو تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی، سمجھی تم؟ کال بند کرتے جازم اپنے باڈی گارڈ سے ہوٹل میں موجود سمیرہ نام کی لڑکی کو اپنے قبضے میں لینے کا کہتے وہ گاڑی آگے بڑھا۔ آپ سمیرہ کے ساتھ کچھ برا؟ آپ کو منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بنا آپ کہیں نہیں جائیں گی، پھر کیوں یہاں تک پہنچی؟ جازم نے اس کی بات کاٹتے سرد لہجے میں پوچھا۔ آئی ایم سوری، لیکن سوری نہیں، سزا ملے گی آپ کو۔ جازم نے ایک سخت نظر سے دیکھتے ہوئے واپس ونڈو اسکرین کی جانب دیکھا۔ ولیمہ ایک بہت بڑے بینکیوٹ میں تھا، چہرہ ڈھانپے وہ پھر سے اس حکم صادر کرتا گاڑی سے نیچے اترا اور بہت عزت و احترام سے اندر لیے بڑھا۔ خواتین کا الگ بیٹھنے کا انتظام تھا، وہ اسے شازیہ بیگم کے حوالے کرتا خود مردوں والی سائڈ کی گیا۔ ولیمے کی تقریب کے بعد وہ خود جیا اور شازیہ کو لے گھر آیا۔ شازیہ چپ چاپ سی تھی، آج کتنے عرصے بعد ریان نے ان سے معافی مانگی تھی، ان کا دل توڑنے کی۔ وہ یونی لائف میں ایک ساتھ تھے، ارجمن، ریان اور شازیہ۔ ارجمن اور ریان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن شازیہ بھی دل ہی دل میں ریان کو چاہتی تھی، اور جب اپنی محبت کا اظہار کیا تو ریان نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ وہ ارجمن سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی اسی سے کرے گا۔ شازیہ کا دل ٹوٹ گیا، وہ بہت روئی۔ پھر گھر والوں کی مرضی سے اس نے رمیز سے شادی کر لی۔ رمیز بہت اچھا انسان تھا اور شازیہ سے محبت بھی کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریان سے محبت کہیں ماند پڑ گئی، پر رمیز کے اس دنیا سے جانے کی وجہ سے وہ ریان سے بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ سب اسی کا نام لے رہے تھے کہ اس ایکسیڈنٹ کے پیچھے وہ ہے۔ لیکن جب خود اس قاتلانہ حملہ ہوا، وہ سچا ثابت ہو گیا اور ارجمن کی اچانک ڈیتھ پہ وہ ہر الزام سے بری جمع ہو گیا۔ شازیہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی۔ آج وہ بیرون ملک چلا گیا تھا۔ شازیہ جانتی تھی کہ اب اس نے معافی مانگنی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کی بیٹی اس کے گھر میں تھی، لیکن وہ بھی اب اپنا دل صاف کر چکی تھی۔ وہ بیٹی کی زندگی کو روایتی سانسوں کی طرح برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ روٹے ہوئے عشق و بلا کے سبھی کو معاف کرتی وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہوئی۔ میری بات کا جواب دے، کیوں گئی آپ وہاں سے؟ پلیز ڈانٹے مت۔ جیا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف جارحانہ انداز میں بڑھنے سے روکا۔ جازم نے اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑتے پیچھے کمر کے ساتھ لگاتے اسے اپنی طرف کھینچا، اس کو سینے سے آنٹ ٹکرائی۔ میں نے آپ کو پیار سے سمجھایا تھا، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی، میری بات آ گئی تھی، معاف کر دیں، آئندہ نہیں جاؤں گی کہیں بھی آپ کی اجازت کے بنا۔ جیا کو اس کے غصے سے شدید ڈر لگا، وہ مسکراتا ہی اچھا لگتا تھا۔ اس کی معافی مانگنے پہ جازم نے گہرا سانس خارج اسے اپنے سینے پہ بھینچا۔ بیوی، میں ڈر گیا تھا یار، وہ ایک پل جب آپ پارلر پہ نہیں تھی میں ڈر گیا تھا، مجھے لگا آپ کو بھی کھو دیا۔ جازم کے لہجے میں بے پناہ محبت کو محسوس کرتی جیا بھی نارمل ہوئی۔ آئندہ ایسا مت کیجیے گا۔ اس کا چہرہ تھامے وہ اس کے لبوں پہ عنابی لب رکھتا محبت سے بولا۔ اس کے لمس پہ جیا نے دل تھام کے اسے دیکھا۔ لو یو سو مچ جیا، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو، وہ کہتے ساتھ ہی شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا۔ جیا اس کے اگریسو جنونی رومانس دیکھتی کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی، اس لیے واقعی جنونی تھا۔ جیا نے دل کی رضامندی سے اسے اپنا آپ سونپ دیا اور اس نے بہت ہی محبت اور پیار سے اسے سمیٹا کہ جیا کو خود پہ رشک آنے لگا۔ ناظرین، آج کا ناول تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔